نیوز بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بھارت کے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے خلاف اور مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے فرینڈز آف کشمیر نے جرمن دارالحکومت برلن میں ریلی کا انعقاد کیا، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں متی اللہ۔ برلن میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کی ریلی میں پاکستانیوں کشمیری کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے بھارتی مظالم پر مبنی پوسٹرز اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے بھی لگاتے رہے۔ ریلی کے شرکاء سے فرینڈز آف کشمیر کے طارق جاوید، فری کشمیر آرگنائزیشن کے چیئرمین محمد صدیق کیانی، پاکستانی کمیونٹی کے رہنما میاں عمران الحق، خالد محمود، انصر بٹ، منظور عوان، مسلم لیگ نون کے اعجاز بٹ، مرزا بشارت حسین، محمد عاصم، پیپلز پارٹی کے منظور عوان، پی ٹی آئی ڈریسڈن کے رانا ثاقب خالد، برلن کے رانا وسیم، انور زیدی اور پاکستان جرمن پریس کلب کے چیئرمین ظہور احمد نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ بھارت نے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ بے گناہ کشمیریوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ پوری پاکستانی قوم کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ یہ نعرہ کشمیر ہے، ابہام نہیں ہے، اور ہم لوگوں کو اب اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے، اور اب ہم اٹھے ہیں تو اپنا حق لے کے رہیں گے، یا ہم ہیں یا ہندوستان نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی جو 7 لاکھ کے قریب، اس سے زیادہ بلکہ وہاں انڈین حکومت نے وہاں رکھی ہوئی ہے، اور وہ ان کو جو ہے نا کچھ نہیں کرنا دیتی۔ یورپین یونین سے اپیل کرتا ہوں کہ جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اپنا کردار ادا کریں۔ اپیل کرتے ہیں انسانی حقوق کے ترجمانوں کو کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن کشمیر کے جو عوام ہے وہ 1 سال سے لاک ڈاؤن میں ہے۔ کشمیر آزاد کیوں نہیں ہو سکتا، اور وہاں انٹرنیٹ کی پابندی کو ہٹایا جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ اصل حقائق کیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے یو این او سے اور باقی اپنی بھی حکومتوں سے کہ پلیز اس چیز کو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھایا جائے اور کشمیریوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ ہم ان کے بہن بھائی ہیں، ہم ان کی آواز وان بالا تک پہنچائیں گے۔ فیئر اینڈ لیگل پلیبسائٹ ہو کشمیر کے اندر، جس سے پھر کشمیر جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو کہ انہوں نے کس کی طرف جانا ہے۔ مقررین نے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف بھی جارحیت کی کوشش کر رہا ہے۔ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کشمیر کے مسئلہ حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مسئلہ کشمیر حل نہ کیا گیا تو دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے اور اس کے نتائج ساری دنیا کو بھگتنے ہوں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو جلد آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ پاکستان نے کشمیر میں اتنا برا حال کر رکھا ہے کہ ہر روز آلموسٹ فیک انکاؤنٹرز ہوتے رہتے ہیں، ان میں چھوٹے بچوں کو 12 سال 14 سال کے بچوں کو مارتے ہیں۔ اقوام متحدہ سے، یورپین پارلیمنٹ سے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق ہے۔ یہ عظیم الشان ریلی اپنے مظلوم اور نہتے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے تھی۔ سب پاکستانی مل کر کشمیریوں کے حقوق کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ سے یہ جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے خلاف اور کشمیریوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے اس پہ نوٹس لیں۔ جو اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی گئی ہے، ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق کشمیری بھائیوں کو ان کا حق ملے۔ ہم پیغام دیتے ہیں مودی حکمران کو کہ وہ آج یہ اپنی جو اس نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، کشمیریوں کو اور خواتین کو، بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کو بند کرے۔ مقررین نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ کشمیریوں پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ عالمی طاقتیں اور انسانی حقوق کے ادارے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوائیں۔ کشمیر یکجہتی ریلی برلن کی مشہور شاہراہوں اور مارکیٹوں سے گزرتی ہوئی ویتن برگ پلٹس پہنچ کر پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کو برلن پولیس نے بھرپور سیکیورٹی بھی فراہم کی۔ مارچ کے اختتام پر کشمیری شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ متی اللہ، وائس آف ساؤتھ ایشیا، برلن۔